أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے جو منافقین نے بنائی تھی، اور اس سے اگلی آیت میں یعنی 108 نمبر آیت میں مسجد تقوی قرآن کے نام سے، اور جس کو مسجد قباء ہم کہتے ہیں، وہ قباء والوں نے بنائی تھی، وہ مومن مسلمان صحابہ اکرام مخلصین نے تعمیر فرمائی تھی، تو اس کا ذکر ہے۔ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی ان کی بری نیت تھی، نعوذ باللہ، اس لیے بنائی تھی کہ ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ۔ انہوں نے اس لیے مسجد بنائی تھی، نعوذ باللہ، تاکہ مومنوں کو تکلیف ہو، کوئی نہ کوئی ہم یہاں بیٹھ کر مشورے کریں گے ان مومنوں کو کیسے نقصان دینا ہے، نعوذ باللہ، کفرن، یہاں بیٹھ کر کفر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرنا، نعوذ باللہ۔ ظاہر مسجد کا نام دینے سے مسجد نہیں بن جائے گی، بلکہ اللہ اس کو کفر کا مرکز فرما رہے ہیں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسی جگہ جہاں مومنین کے درمیان پھوٹ ڈال لی جائے وہ مسجد نہیں ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے کے لیے معجزہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہتھیار اٹھانا، نعوذ باللہ، اس کے خلاف مورچہ بنانا، یہ مورچہ تو ہے، مسجد نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کریم نے اتنا سخت ڈانٹا کہ یہ تم نے مسجد نام سے کفر کرنے کا ارادہ کیا ہے، ضرار، تفریق، ارصاد، یہ اس کے لیے تم نے بنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا، لا تقم فیہ ابدا، میرے پیغمبر میں ان کو آشکارا کر رہا ہوں، لہٰذا کبھی بھی یہاں کھڑے نہ ہونا۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً حکم دیا، مجاہد، کیونکہ جہاد سے واپسی پر پتہ چلا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پر، کہ منافقوں نے یہ کرتوت کیا ہے، تو فوراً اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو گرا دو۔ پوری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بظاہر جس کا نام مسجد تھا، مسجد ضرار، اور فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ڈالی گئی ہے، پہلے دن سے ہی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ تو مسجد قباء، وہاں اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ مسجد تقوی کی بنیاد پر تھی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں رہنے والے نمازی صحابہ اکرام کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اس کے اندر ایسے مرد ہیں کہ جو پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پاک رہیں اندر باہر سے۔ تو یہ جو مسجد قباء ہے مدینہ طیبہ میں، یہاں پر جو اس طرف کا سفر کرتے ہیں، جو عمرہ یا حج پر جاتے ہیں، تو ان کی چاہت ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں حاضری دی جائے۔ اگرچہ مدینہ طیبہ کی حاضری یہ حج اور عمرہ کے ارکان میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وفا کا تقاضا بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ کوئی دوست کسی دوست کے شہر سے گزرے، قریب سے گزرے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ اسے بتائے بغیر گزر جاؤں، یا اس کے ساتھ تعلق پیدا کیے بغیر گزر جاؤں۔ تو اس لیے حجاج اکرام یہاں جاتے ہیں تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں چکر لگتا ہے، اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ مدینہ طیبہ اتنا خوبصورت، اتنا عمدہ شہر ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں، ان الایمان لَيَأْرِزَ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، کہ ایمان اسی طرح سمٹ آئے گا
مدینہ کی طرف جس طرح کے سانپ اپنے سوراخ کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے، جس طرح سانپ جاتا ہے کسی آبادی کے اندر تو لوگ اس کو پیچھے لگ جاتے ہیں اور اجنبی سمجھتے ہیں نا، اسی طرح نعوذ باللہ اسلام کے ساتھ نفرت کی جانے لگے گی۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لوگ بات کوئی اسلام کی کرے گا تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، کفر کی بات کرو، دنیا کی بات کرو تو اسے اٹھا لیا جائے گا، اسی جگہ ایمان کی بات کرو، دین اسلام کی بات کرو تو لوگ پڑ جائیں گے، یوں ایمان سمٹنا شروع ہو جائے گا، اجنبی ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں ہی رہ جائے گا۔ اور طبرانی شریف میں ایک روایت آتی ہے، المدینۃ قبۃ الاسلام ودار الایمان وارض الہجرہ ومثوى الحلال والحرام۔ مدینہ طیبہ تو اسلام کا گنبد ہے، یہ تو اس ایمان کا مرکز ہے، یہ تو ہجرت کی سرزمین ہے، جہاں نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مرکز ہے، جائز و ناجائز کے مسائل اور حلال اور حرام کے مسائل یہیں سے جانے گئے ہیں، یہی اس کا مرکز ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں جانا اس نیت سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر خبیث الفطرت لوگ اس شہر کو برداشت نہیں کرتے، یہ اس شہر کی شان ہے کہ یہ شہر ان خبیث الفطرت لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جس طرح کہ مسلم شریف میں روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہم احد رغبۃ عنہا الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں سے کوئی تنگ ہو کر مدینہ طیبہ سے اگر نکلتا ہے نا، یعنی مدینہ طیبہ کی نفرت کی وجہ سے نعوذ باللہ، تو اللہ اس سے بہتر آدمی کو وہاں لے آتے ہیں، یعنی اس برے آدمی کو چاہیے تھا یہاں سے چلا جاتا کیونکہ اچھے آدمی کی جگہ بن جائے۔ اور پھر فرمایا الا ان المدینۃ کالکیر تخرج الخبیثہ، کہ سن لو مدینہ ایک بٹھی کی طرح ہے، بٹھی کے اندر کچھ ڈالا جاتا ہے نا گند کے لیے کہ یہاں سے گند نکل جائے، تو اسی طرح مدینہ طیبہ میں خبیث لوگ نہیں رہ سکیں گے، یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى تنفي المدینة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس مدینہ شہر سے، مدینہ الرسول سے شریروں کو نکال کر باہر نہ کر دے، جس طرح بٹھی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں جب کوئی جاتا ہے تو وہاں اس ادب کا خوب خیال کرے، مسجد قباء کی طرح بہت سارے اور بھی یہاں امور ہیں جو مدینہ طیبہ میں رہنے والوں کے لیے سنت بن جاتے ہیں اگر کوئی مدینہ طیبہ میں جاتا ہے تو، اور وہاں پر اس ادب کا بھی خیال کرے کہ مسلم شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا کہ اہل مدینہ کو کچھ نہ کہنا، لا يريد احد اہل المدینہ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار کما ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء۔ فرمائے مدینہ طیبہ والوں کے ساتھ اگر کوئی تکلیف برائی دینے کا ارادہ کرے تو اللہ اسے آگ میں ایسے پگھلائے گا جس طرح کہ تانبا آگ میں پگھلتا ہے، یا اللہ اسے ایسے پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ تو فرمایا مدینہ طیبہ والے لوگوں کا بھی ادب کرنا ہے کیونکہ یہ میرے نبی کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کی جہاں صبح و شام گزری ہے اور پھر اس انداز سے گزری ہے کہ 10 سال اللہ کے نبی نے مجاہد بن کر یہاں رہ کر ہر کام، ہر وقت، ہر لمحہ یہ دشمن کا حملہ، دشمن کی زیادتیاں تھیں تو اللہ کے نبی ہر آن جہاد کے لیے تیار رہتے، کئی لشکر بھیجے، حتیٰ کہ 27 دفعہ تو اللہ کے نبی کو اس 10 سالوں کے اندر جہاد خود بذات خود کرنا پڑا، اور 300 کے قریب تو آپ نے مجاہدین کی جماعتیں اسی مرکز میں بیٹھ کر تشکیل دی ہیں۔ تو اتنا بڑا مرکز جہاد، مرکز اسلام، قبۃ الاسلام، تو یہاں پر اتنا ادب کرنا چاہیے، اور حتیٰ کہ یہاں بے دینی پھیلانے والے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے، من احدث فیہا حدثا او اوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔
جو یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے گا اس شہر کے اندر یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا تاکہ اس کی بدعت رواج پائے تو اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ اس سے دن قیامت اس کا فرض قبول کریں گے، نہ ہی اللہ اس کی کوئی نفل نماز قبول کریں گے۔ یعنی اس مدینہ طیبہ کی دینی بے ادبی تو انتہا درجے پر پہنچ، اگر کوئی کرتا ہے تو انتہا درجے پر پہنچ جائے گا۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے یہ اگر کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف میں یہ بھی روایت ہے، لا يصبر على لأو المدینة وشدتها احد من امتی الا كنت له يوم القیامة شفیعا او شہیدا، کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر کوئی اس کی شدت اور اس کی تکلیف کے درمیان صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دن قیامت میں اس کے لیے سفارشی یا گواہ بن کر آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے لوگ مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہاں رہنے کے فضائل اتنے عمدہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ کے بعد حرم مدینہ کے لیے بڑی دعائیں کی، اے اللہ اس کو بھی مبارک کر دے جس طرح کہ مکہ بڑا مبارک ہے۔ وہاں سے اللہ کے نبی نکلے تھے کیونکہ کافروں نے تنگ کیا تھا، تو پھر اسی جیسی چیز اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، اور وہیں پر مرکز بنا۔ اس لیے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عبادت کرنے مکہ جائیں اور یہاں سے مدینہ سے چل کر عبادت کرنے جائیں۔ اسی لیے تو فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے بندہ مدینہ طیبہ جائے سفر حج اور عمرہ میں، اور وہاں جا کر آداب کو بجا لاتے ہوئے اسی طرح تیاری کر کے نکلنے کی کوشش کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے ادب کے ساتھ نکلے تھے، تو بندہ اسی مکہ مکرمہ کے ادب کا خیال کرتے ہوئے مدینہ طیبہ سے نکلے۔ لیکن اگر کہتے ہیں فرض حج ہے تو پھر ایسا کرے کہ پہلے مکہ میں ہی پہنچ جائے، اگر نفلی حج ہے تو پھر جو ہے وہ پہلے مدینہ طیبہ جائے۔ لیکن دونوں صورتوں میں اگر راستے میں پہلے مدینہ پڑتا ہے تو پھر تو مدینہ میں ہی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سنت کا موقع مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی اسی طرح اپنے شہر سے گئے تھے، اور وہاں رہنے والا اتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو وہاں جگہ نصیب فرما دے تو یقین ضرور پسند کرے، کیونکہ ترمذی شریف میں روایت ہے، من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، کہ جو بندہ اگر وہاں چاہیے کہ کسی کو موت آئے تو پھر وہیں موت آنا بہتر ہی ہے اس کے لیے، یعنی وہاں بندہ رہائش پکڑ لے، یا کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، اگر اچانک وہاں موت آ جائے تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وہ موحد مستحق بن جائے گا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ صرف موحد کے لیے سفارش کی اجازت دیں گے، الا من شہد بالحق، سورہ زخرف میں ہے۔ تو وہاں اگر کوئی موحد فوت ہوتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سفارش فرمائیں گے۔ تو اتنی ادب اور اتنے عزتوں اور اتنے منصب والا مدینہ ہے۔ اور پھر مسلم شریف بخاری شریف میں یہ روایت بھی ہے کہ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ کے داخلی راستوں پر فرشتے کھڑے ہیں، پہرا ہے ان کا، یہاں پر طاعون اور دجال نہیں داخل ہو سکیں گے۔ طاعون پیٹ کی ایک بیماری کا وائرس ہوتا ہے، یہ نہیں داخل ہو سکے گا، دجال بھی نہیں داخل ہو سکے گا۔ اور مدینہ میں جب یعنی داخلہ ہی فرشتوں کی پہرے میں ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر مدینہ میں جیسے ہی بندہ داخل ہوتا ہے تو اس دعا کا بھی اس کو اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بخاری شریف میں ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے مانگی تھی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلتہ بمکۃ بالبرکہ، اے اللہ مکہ میں جو تو نے ہمارے لیے برکت بنائی تھی مدینہ طیبہ میں اس کی ڈبل برکت دے، اس کی دگنا برکت عطا فرما۔ تو جیسے ہی کو مدینہ طیبہ میں رہتا ہے سمجھو دگنی برکتوں میں رہے گا، اس لیے بڑے ادب بڑے خشوع کے ساتھ یہاں رہنا ہے، اور نبی کی دعاؤں کا اہتمام کر کے رہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے لیے بڑی خوبصورت دعائیں مانگی ہیں، اخلاص نیت، درود شریف کی کثرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و دعا کثرت سے پڑھتا رہے۔
کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا یہ بھی فرمائی تھی جو قرآن میں موجود ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ میرا داخلہ اچھی طرح فرما، اے اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ یہیں سے نکلنے کی توفیق دے، اے اللہ مجھے اپنے طرف سے ایک ایسی اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو، یعنی ایسی کوئی برہان نازل فرما کہ میں مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں نا تو میرے ساتھ مدد ہی مدد چلتی رہے۔ یہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات مدینہ طیبہ کی صورت میں نصیب فرمائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعاؤں میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہاں بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے پاس جائے تو بدعات اور کفر اور شرک سے دور رہ کر، کیونکہ بددعائیں بھی اسی طرح ساتھ شامل ہیں، اگر کسی نے یہاں پر ناجائزی کی تو انتہا درجے کی لعنت کا مستحق بنے گا۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے پاس جا کر وہ درود اور وہ سلام پڑھے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا ہے۔ درود اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ شیخین کی قبر منورین بھی وہیں موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر منورہ مقدسہ میں مدفون ہیں۔ تو وہاں یہی درود پڑھنے سے ان پر بھی رحمتوں کی دعا ہو جائے گی، پوری امت پوری انسانیت کے لیے دعا ہو جائے گی۔ یہی درود پڑھے اور سلام بھی پڑھنے کی وہی الفاظ کی کوشش کرے جو نماز میں پڑھتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ سلام کے لیے سننا ضروری نہیں ہے نا، سلام کے لیے دعا ہوتی ہے۔ یہ نیت ہی نہ کرے کہ اللہ کے نبی میری بات سن رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ تو شرک کا مرکز بن جائے گا اگر اسی طرح کیا۔ اور میرے نبی نے تو دعا مانگی تھی، اللہ میری جگہ کو بت گاہ نہ بننے دینا، شرک کا مرکز نہ بننے دینا۔ یہاں نبیوں کے ساتھ غلو کر کے لوگ قبروں میں سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، اے اللہ میری قبر کو بچا کے رکھنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ تو اب اگر یہاں کوئی آ کر نعوذ باللہ شرکیات شروع کر دیتا ہے تو بتائیے وہ دین ابی جہل ہے یا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے خلاف گویا وہ منشور اٹھا کر خود اللہ کے نبی کے خلاف آ کر کھڑا ہوا ہے اور کہہ یہ رہا ہے کہ میں محبت سے سلام کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ غلو ہے، یہ محبت نہیں، یہ شرک ہے، یہ اسلام نہیں، بلکہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں اور آپ کا وجود مقدس یہاں ممنون محفوظ ہے، اور یہاں پر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور نبی کے لیے جو دعا کرتا ہے تو اللہ 10 دفعہ اس کے لیے اسی جیسی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے جو ایک دفعہ میرے لیے درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ نعوذ باللہ شرکیات یہاں کوئی شروع کر دے، پھر اللہ کے نبی اس کے خلاف کیا کریں گے؟ اس کے خلاف گویا شکایتیں لگائیں گے۔ اور یہاں پر پھر مسجد نبوی میں آئے، یہاں پر نماز پڑھے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ یہاں پر صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام مسجد حرام فإنی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اس مسجد میں کوئی نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ مسجدوں میں 1000 گنا نمازوں سے زیادہ ثواب ہے سوائے مسجد حرام کے، وہاں تو 1,00,000 گنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، یہ میری مسجد مساجد کے اعتبار سے آخری مسجد ہے کہ یہاں سے ہی جو چیز نکلے گی بس اسی کے تابع ہی ساری مسجدیں رہیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور نیا مرکز اسلام نہیں بن سکتا کہ وہاں سے نئی شریعت نافذ ہو، اس اعتبار سے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں تو ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو لہٰذا جو بھی ہو مسجد میں آ کر نمازوں کا اہتمام، مسجد کم از کم مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے وہاں نماز تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ جو مشہور ہے نا کہ وہاں پر 40 نمازیں جو لگاتار پڑھتا ہے تو اس کے لیے برات آگ سے ہو جاتی ہے یا برات عذاب سے ہو جاتی ہے اور برات نفاق سے ہو جاتی ہے، اس روایت پر جرح ہے۔
40 نمازیں نہیں، اس لیے لوگ وہاں 8 دن کا جا کر اہتمام کرتے ہیں، 8 دن میں 40 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو فلائٹ کی اگر مجبوری اسی طرح ہے کہ لوگوں کی بنی ہوئی ترتیبیں ہندوستان اور پاکستان والوں کی یہ ہوتی ہیں کہ 8 دن مدینہ طیبہ میں ضرور رہائش ہوتی ہے، کیونکہ جی 40 نمازیں جو پڑھنی ہیں، نہیں 40 نمازیں تو پڑھنی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی کی نیت کرے، جو کہ صحیح روایت حسن درجے کی روایت میں ہے کہ جو 40 دن لگاتار نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے برات لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے 40 دن لگاتار کہیں بھی نماز پڑھنے سے یہ فضیلت ہے، تو یہی فضیلت مدینہ طیبہ میں 40 دن کی نیت سے شروع کر دے۔ اگر اس کو 8 دن 10 دن کتنے بھی موقع ملتا رہے تو نیت تو اس کی اعلیٰ ہوگی نا، صحیح حدیث کے مطابق ہوگی۔ تو 40 نمازوں کی نیت کرنا یہ صحابہ اکرام سے صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ڈرنا یہ چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کہیں بدعت کا گناہ نہ مل جائے، کیونکہ جب تک کہ قابل استدلال روایت نہ ہو اس وقت تک اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ شروع نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب صحابہ اکرام نے نہ کیا ہو۔ تو اس لیے 40 نمازوں کی نیت نہ کرے، بلکہ 40 دن کی نیت کر لے، کیونکہ وہ تو صحیح حدیث میں ہے۔ اسی طرح پھر جب مدینہ طیبہ کی مسجد کے علاوہ مسجد میں ہی ایک حصہ ہے مسجد نبوی کا اہم حصہ جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی خصوصی اہتمام کرے۔ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جو 7 ستونوں پر جس کی چھت کھڑی ہوئی ہے آج کل، کیونکہ ہر ستون کے بارے میں کوئی نہ کوئی روایت موجود ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور خصوصاً بخاری شریف میں اسی ایک ٹکڑے کے بارے میں فرمایا کہ میرے گھر اور میری ممبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جنت کے باغ، اسی لیے لوگوں نے الٹا معنی بھی نعوذ باللہ کر دیا کہ جنت کا باغ ہے نا تو لہذا جنت میں نبی زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جنت میں تو زندگی ہوتی ہے۔ او بھائی جنت میں تو موت بھی نہیں آتی، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مبارکہ تو اسی جگہ پر آئی تھی نا، تو یہ غلط معنی نہ کریں، بلکہ اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتی تو پھر یہاں پر تو جنت کی نعمتوں کے ساتھ یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اکلھا دائم، قرآن میں ہے جس طرح کہ اس کے کھانے پینے پھل فروٹ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو یہاں تو کچھ نہیں لگا۔ اور بھائی جنت کی حیثیت اس کو دے کر اس کو چھوٹا نہ کریں، اس کی حیثیت تو بہت بڑی ہے، یہ جنت کا ہیڈ کوارٹر ہے یوں کہیں، کیونکہ یہاں سے جنتیں تقسیم ہوئی ہیں، گویا کہ یہاں پر صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئے لوگ، یہاں پر اسلام بیان ہوا، قرآن بیان ہوا، ایک ایک بندہ یہاں سے جنتی بنتا گیا۔ تو یوں سمجھیں اللہ کے نبی نے جو کچھ یہاں بیان فرمایا ہے اس کو لے لینا یہ جنت ہونے کا سبب ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو کیا خیال ہے کہ قدموں کے تلے جنت ہے تو وہ اوپر پاؤں رکھ دے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی خدمت سے ہی جنت میسر ہے۔ تلوار کے سائے میں جنت ہے تو کیا مطلب اس کے سائے کے نیچے بندہ بیٹھ جائے تلواروں کی چھت بنا لے؟ نہیں، یہ الٹ معنی نہ کرے بلکہ سیدھا معنی کرے کہ تلواروں کا استعمال کرے گا، جہاد کرے گا تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں بھی سیدھا معنی کرے کہ یہاں پر جو کچھ بھی اللہ کے نبی کے فرمودات بیان ہوئے، قرآن و سنت جتنی بیان ہوئی اس پر کوئی عمل کرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہی وہ ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے یہ فیضان نصیب ہوا، قرآن و سنت یہیں سے بیان ہوئی، یہ سیدھا معنی کرے۔ تو اس کو ریاض الجنہ یہی وہ حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا گویا نام ہے۔ تو اس کے آج کل 7 ستون قائم ہیں، ان میں سے ایک استوانہ حنانہ بھی ہے، یہ وہ ستون ہے جہاں پر وہ کھجور کا وہ تنا دفن ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ تو کسی نے آ کر ممبر جب بنا کر دیا نا تو اللہ کے نبی نے اسے چھوڑا تو اس سے رونے جیسی آواز آتی تھی، یا بچے کے رونے جیسی آواز آنے لگ گئی، یا پھر جس طرح کی کوئی اونٹنی روتی ہے اس طرح کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ تو وہ فراق برداشت نہ کر سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کو دلاسا دلایا، سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ وہ استوانہ حنانہ بھی ایک ان میں سے موجود ہے۔ تو استوانہ جبرائیل، استوانہ حرس، استوانہ وفود، استوانہ سریر، استوانہ عائشہ، یہاں پر کچھ استوانے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی وہ ستون ہے، ان ستونوں کے اوپر ایک چھت ہے، یہاں پر خصوصی سنت کی کوئی نیت نہ کرے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے اسپیشلی، نہیں، عمومی سنت کی نیت کرے کہ اللہ کے نبی نے یہاں بہت نوافل پڑھے، یا گھر جو تھا تہجد بھی پڑھی، اشراق، چاشت، بہت سب کچھ پڑھا ہوگا
یہاں پر اللہ کے نبی کے کتنی نمازیں ہوئی ہیں، کتنی عبادات ہوئی ہیں، کتنی چیزیں ہوئی ہیں، کتنے آپ نے وفود کو یہیں بیٹھ کر ان کو ٹائم دیا ہے، کتنوں کو مسلمان کیا ہے۔ اس عمومی سنت کے لحاظ سے بندہ یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اسی طرح جو مدینہ طیبہ میں جاتا ہے تو ایک جنت البقیع جو مدینہ طیبہ مسجد کی وسعت کی وجہ سے اب قریب ہی پڑ گئی ہے، تو یہاں پر ایک سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے اور موت کی یاد یوں تازہ ہوتی، تو اس نیت کے ساتھ جائے، اور خصوصاً کوشش کرے کہ جو ہے نا جمعہ کے دن اگر موقع ملتا ہے تو یہاں جائے۔ پھر اسی مسجد قباء کا ذکر آ جاتا ہے آخر میں کہ مسجد قباء یہ اسلام کے 4 نمبر کی گویا مسجد ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس اور مسجد قباء۔ مسجد قباء میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس میں خصوصی 2 رکعت نماز کی نیت بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ ترمذی میں ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ دیکھیں عمرہ کے ایک نفس ثواب ہے نا، اور ایک عمرہ کا سفر ہوتا ہے، عمرے کی تکلیفیں ہوتی ہیں، عمرے کا وقت ہوتا ہے، یہ تو ایکسٹرا فوائد صرف عمرے کو ہی ملیں گے، لیکن ایک نفس عمرہ کے فرض کرو جتنے نمبر ہیں نا وہ نمبر اس 2 رکعت نماز پڑھنے والا کو بھی دیے جائیں گے۔ اور اس کا مسجد نبوی سے پورے 3 میل کے فاصلے پر یہ مسجد موجود ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو مسجد قباء میں بندہ جاتا ہے۔ باقی مسجد قبلتین بندہ دیکھنے تو جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی اسپیشلی نیت نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے وہاں بھی نماز پڑھی ہے تو لہذا جا کر نماز پڑھ لے، ورنہ وہاں رہتے ہوئے اسپیشلی اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صحابہ کرام نہیں گئے، چلتے ہوئے نماز پڑھی۔ مسجد قبلتین ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسجد اقصی کی طرف 2 رکعت نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھی نا، تو اسی نماز میں وہی آ گئی، تو پھر آپ نے قبلے کو تبدیل کیا، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اسی لیے 2 قبلوں والی مسجد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ میں پہلے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، پھر نماز ہی میں حکم آیا کہ مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کرے۔ تو ایک ہی نماز میں اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں ایک قبلے کی طرف اور 2 رکعتیں دوسری قبلے کی طرف پڑھی، پھر اسی مسجد کا نام مسجد ذو قبلتین بن گیا۔ اور مدینہ طیبہ میں رہنے والا یہ بھی خیال کرے کہ ایک پہاڑ ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے محبت کا اظہار فرمایا، وہ ہے شہدائے احد کا پہاڑ۔ احد کا پہاڑ، احد پہاڑ کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو بھائی جو بھی جائے تو وہ بھی کہ مجھے بھی محبت ہے، تو لہذا اس محبت کی خاطر، جذبہ جہاد کو اجاگر کرنے کی خاطر کہ وہاں پر شہدائے احد موجود ہیں، اس خاطر بندہ جائے تو انشاءاللہ فوائد ہی فوائد ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا اہتمام زیارت مدینہ میں رہ کر کرے بندہ، تاکہ ثواب بھی باقاعدہ ملے اور بدعات سے بھی اور شرکیات سے بھی نفرت رہے، اور مسجد کا آداب اور اہل مدینہ بلکہ پورے شہر کا ادب بھی برقرار رہے، جس میں ایک مسجد قباء، مسجد نبوی، احد، ریاض الجنہ اور جنت البقیع اور یہ ساری چیزیں، اور خود سارے اہل المدینہ، مدینہ کے جو رہائشی دیندار لوگ ہیں، ہم ساروں کا احترام کریں۔ وما علینا الا